اللہ نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے بندہ تو مجھے یاد کر غافل نہ ہو جا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ کہاں ہے، میں اللہ کو دیکھ لوں، اللہ کہاں ہے؟ فرمایا انا معہ اذا ذکرنی، تو جب مجھے یاد کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں دور نہیں کہ تو میری طرف چل کر آئے، میں پہاڑوں میں نہیں، درختوں میں نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے قریب ہوں، پھر بالکل تیرے ساتھ ہوں، تیری جان سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ ایک شرط ہے وہ یہ کہ تو مجھے یاد کر۔ انسان اگر تو مجھے یاد نہیں کرے گا تو مجھ سے دور ہو جائے گا، حجاب آئے گا، تو مجھے نہیں دیکھے گا، تو سب کو بھلا دے، میری یاد دل میں بسا دے۔ جب تو مجھے یاد کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ انا معہ اذا ذکرنی، اللہ والے خوش ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے حال کے طریقے سے رب کا دیدار بھی کرتے ہیں، اس کو عاجزی سے اپنا حال بھی بتاتے ہیں، عاجزی سے اپنا حال عاجزی کرتے ہیں، بندگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر اس کی رحمت پاتے ہیں، اس کا کرم دیکھتے ہیں، سب سے بڑی بات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، معہ ساتھ، پھر خوش ہوتے ہیں۔ محبوب کے ساتھ ہے تو خوش ہے، پریشانی نہیں، تو اس کے ساتھ ہو جا، اس کو یاد کر، تو اس کے ساتھ ہے۔ بخاری مسلم دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، انا معہ اذا ذکرنی، میں اللہ اس انسان کے ساتھ ہوں جب مجھے یاد کرے گا۔ دل کی کیفیت ایسے بنا، اس کو یاد کر۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بنتے ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ جب وہ سچا ہے میرے ساتھ، پورا دھیان بجانب رحمان، سب خیالات ختم کر کے، خیالات کاٹ کر، بند کر کے، صرف میرا خیال دل سے مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل کے اندر، تو میں رب خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، پیار کرتا ہوں، میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یاد کر حدیث، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اللہ تو نفس سے پاک ہے، دل سے بھی پاک ہے۔ سمجھانے کے لیے فرمایا جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں رب اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ کو اپنے دل میں یاد کرے۔ کوئی شخص کہ جی میں اپنے رب کے دل میں ہوں، سننے والا پریشان ہوگا یہ کیا کہتا ہے؟ ہاں میں سچ کہتا ہوں، میں اپنے رب کے دل کے اندر ہوں۔ جب اللہ میرے دل کے اندر ہے تو پھر میں بھی اللہ کے دل میں، جب میں اللہ کو نہیں بھولتا، ہر وقت اس کی یاد میں ہوں، اس کو سوچتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں،
ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف کام کرتا ہوں، پھر بھی دل ادھر ہے۔ تو جب میرے دل میں اللہ ہے تو پھر میں اللہ کے دل میں ہوں۔ پہلی بات تیرے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ میرے دل میں ہے، پھر میں بھی اپنے رب کے دل میں ہوں، اس کو بھی سمجھ۔ یہ تو حدیث ہے، حدیث کا واضح ترجمہ ہے، فضل رحمانی ہے، یہ رحمت ربانی ہے، بڑی مہربانی ہے کہ رب کہتا ہے میں بندہ میرے دل میں ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان، اے فقیر ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہ، پیر سے اللہ رسول کی وجہ سے محبت کرنے والا، تیرا بدن نبی کی شریعت سنت سے آراستہ ہونے والا، دل اپنے رب کی یاد میں غرق رہنے والا، یہ ہے اللہ والا۔ اپنی عادت بنا، جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اور جو شخص مجھے کسی جماعت میں یاد کرے گا میں رب اس کو ایک بہت اچھی جماعت میں یاد کروں گا۔ اس نے جماعت میں بھی مجھے یاد کیا، ایک مجلس میں بیٹھا ہے، وہاں اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی یاد، تو میں اس کو ایک بہترین مجلس میں یاد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں۔ کون سی بہتر جماعت؟ شارحین کہتے ہیں دو مطلب ہے، ایک تو فرشتوں کی جماعت، فرشتوں میں اللہ تعالیٰ یاد کرے گا، فرشتوں دیکھو میرے بندے کو لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، مجھے بہت پیارا ہے۔ اللہ اس بندے کی تعریف کرے گا فرشتوں میں، تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو رب تعالیٰ تو تجھے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ جو تیرا ذکر فرشتوں میں ہو تو اتنی خوشی کی بات ہے، اتنی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کسی کا نام وزیر اعظم کی مجلس میں لیا جائے وہ کتنا خوش ہو، میرا نام ادھر آیا، پوچھے گا بار بار میرا نام نہیں تھا ادھر، کس نے نام پہلے لیا؟ تیرا نام اگر وزیر اعظم کی مجلس میں لیا جائے تو تیرے لیے اعزاز ہے، تیرے لیے عزت کا ذریعہ ہے، تیرا مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ تو بتا تیرا نام اللہ لے اور وہ بھی فرشتوں کی جماعت میں لے تو پھر اب تیرا اعزاز ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر اللہ کا ذکر کیا کر، کبھی گھر میں بیوی بچے سے بٹھا کر بیٹھو، اللہ اللہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، جی 11 بار درود شریف، 1 بار الحمد، 11 بار قل ہو اللہ، درود شریف پڑھ کے دعا کر کے زبان بند، آنکھیں بند، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ اگر کچھ زبانی ذکر ہے تو بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کچھ اشعار پڑھ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تعریف میں، نبی کی شان میں، قبر کی فکر میں، تو یہ سب ذکر ہے۔ لوگوں میں آپ بیٹھے ہیں، بیوی بچے بیٹھے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں تجھے یاد کرے گا، فرشتوں میرا بندہ ایک جماعت کو بٹھا کر میرا ذکر کر رہا ہے، اس پر میری رحمت نازل۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر کوئی آدمی مجھے کسی جماعت میں یاد کرے گا میں اس کو اس جماعت سے زیادہ بہتر جماعت میں یاد کروں گا۔ اللہ نے ہمیں بتایا، سمجھایا، تاکہ بندے کو پتہ چلے، علم ہونا چاہیے۔
آپ کو خبر ہونی چاہیے، واقفیت ہونا چاہیے، بے خبر نہ رہیں، بے علم نہ رہیں۔ علم کے بعد طاقت پیدا ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ نبیوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نبیوں کی جماعت میں اس کا نام لے گا، اے میرے پیارے بندے، پیغمبران، رسل، فلاں آدمی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے۔ نبی سب خوش ہوں گے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے نبی بھی دعا کریں گے، اللہ اس کو مزید رحمتیں نازل فرما، نعمتیں عطا فرما۔ آپ کا نام اگر نبیوں کی جماعت میں لیا جائے تو کتنا بڑا اعزاز ہے، معمول بنائے اللہ کا ذکر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، درود شریف پڑھنا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا بھی ذکر ہے، استغفر اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے۔ یہ سب ذکر کے طریقے ہیں۔ جو آپ کا مزاج کبھی کون سا رہا، کبھی کون سا رہا۔ دیکھیے آدمی کپڑا پہنتا ہے، سفید کپڑا یہ بھی کپڑا ہے، نیلا وہ بھی کپڑا ہے، مٹی کی طرح یہ بھی کپڑا ہے۔ کھانا مختلف ڈیزائن کے ہوتے ہیں، اگر گوشت کھائے یہ بھی کھانا ہے، آلو کا سالن کھانا ہے، گندم سالہ یہ بھی کھانا ہے، چاول کھانا ہے، جوار کھانا، رنگ مختلف ہے، کھانا تو ہے، خوراک تو ہے، تیرے پیٹ کے لیے ایک انتظام تو ہے، تو کھانے کے مختلف رنگ ہیں، تو اس طرح ذکر کے بھی مختلف رنگ ہے۔ تو ذکر درجے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، مدار سارا دل ہے، یکسوئی اللہ کی طرف توجہ، یہ ہے اصل ذکر، باقی ظاہری رنگ مختلف ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ پریشان نہ ہوں، ہاتھ کار کی طرف ہو، دل یار کی طرف ہو، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکونت ملتی ہے۔ پریشان دل اللہ کا ذکر شروع کر پریشانی جائے گی، یہ تیری دوا ہے۔ یا کسی ذکر والے صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب دل کی صحبت میں آ جا، اس کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جا، تیرا غم دور ہو جائے گا۔ ذکر کی برکت، ذکر والوں کی محفل کی برکت، مخلصین ہوں، دکھاوا نہ ہو، مخلصین کی مجلس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل میں پریشانی، بے قراری، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، ایک قسم کی خوراک آ جاتی ہے۔